السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین گرامی، الحمدللہ ہم نے کل تختی نمبر 9 مکمل کیا تھا، پر شاید آپ کے ذہن میں تختی نمبر 9 کا خلاصہ یعنی اظہار کا جو قاعدہ ہے وہ سمجھ میں نہ آیا ہو، تو یہ سمجھ لے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر ہلکی کے حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا۔ اب ہلکی کے حروف یہ 6 حروف ہیں: حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ اسی کو اس طرح بھی بولا جاتا ہے: حمزہ ہا او، عین ہا او، غین خا۔ تو آپ اسے یاد کریں گے، اور ان میں سے ایک بھی حرف آئے گا تنوین کے بعد یا پھر نون ساکن کے بعد تو اظہار ہوگا۔ جیسے تنوین کے بعد یہاں حمزہ آ رہا ہے الف کی شکل میں، یہاں تنوین کے بعد ہا آ رہا ہے، یہاں نون ساکن کے بعد خوا آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اظہار کا قاعدہ سمجھتے چلے جائیں۔ اظہار کا خلاصہ یہ ہے کہ آواز، ساؤنڈ جو ہے وہ ناک میں چھپتی نہیں ہے بلکہ ظاہر ہو کر نکلتی ہے، اور اخفا اس کے برخلاف ہے جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس اخفا کے قاعدے میں آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھتے ہیں، جیسے یہاں تختی نمبر 10 میں۔ تو ہم باضابطہ شروع کرتے ہیں، چلیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 10، اخفاء یعنی لیسن نمبر 10، اخفاء۔ اخفاء کا میننگ ہوتا ہے چھپنا، چھپانا۔ تو چونکہ ان قاعدوں میں آواز ناک میں چھپ کر نکلتی ہے، اس لیے اس قاعدے کا نام ہی اخفاء رکھ دیا گیا ہے، اور اخفاء کا میننگ ہوتا ہے چھپانا۔ تو چلیے، تختی نمبر 10، اخفاء، تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 2۔ حروف اخفاء 15 ہے: تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، فاء، قاف، کاف۔ یہ 15 حروف ہیں، 15 لیٹرز ہیں جو اخفاء کے ہیں، یعنی لیٹرز آف اخفاء۔ اب یہ جو 15 حروف ہیں، ان میں سے ایک بھی حرف اگر تنوین یا نون ساکن کے بعد، جیسے آپ نے یہاں سمجھا تھا اظہار کے اندر تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ہلکی میں سے کوئی آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، اسی طرح تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر اخفاء کے حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اخفاء ہوگا، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفاء آوے تو نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا چاہیے۔ جیسے اردو میں ہم پنکھا کی نون کو پڑھتے ہیں، اخفاء کی مقدار 1 الف ہے۔ اب چونکہ ہر چیز کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے، تو اب ہم اخفاء جب کریں گے، آواز کو ناک میں چھپائیں گے تو زیادہ دیر تک نہیں، بلکہ 1 الف کے تلفظ میں جتنا وقت لگے گا اتنا ہی ہم اخفاء میں آواز کو ناک میں چھپائیں گے۔ اب ہم باضابطہ یہاں سے مثالوں، ایگزامپلس کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے اس کے اندر۔ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انت منذر، حمزہ نون زبر ان، تا زبرت، انت، میم نون پیش من، ذال زیر دی، منذی را پیش رو، انت منذر، کراما کاتبین، کاف زیر کی، را الف زبر را، کرا، میم 2 زبر من، کرامن، کاف الف زبر کا، کراما کا، تا زیر تی، با یا زیر بی،
كاتبي نون زبونا كراما كاتبين كنت ترابا كاف نون بيسكن تا بيستو كنت تا بيستو را كرا زبر را ترى بادو زبوبا كنت ترابا يتيما فآوى يا زبويا تا يا زيتي يتي ميم دو زبوما يتيما فا زبو فا همزة كرا زبو فا واو كرا زبو يتيما فآوى من دخله यहाँ पर पेश नहीं लिखा हुआ من دخله ميم نون زبو من دال زبو دا من دا خا زبر خا من دخل لام زبر لا ها التا پیش ہو من دخله رسول كريم را زبر را سين واو پیش سو رسول لام دو زير لين رسول كاف زبوك رسول رايا زيري كري ميم دو زير من كريم رسول كريم نارا ذات نون ألف زبونا رادو زبرا نارا ذا ألف زبر ذا نارا ذا تا زبوت نارا ذات كتاب فيه كاف زير كي تا کھڑا زبوتا كتاب دو پیش بن كتاب فايا زير في كتاب في ها زيري كتاب في يوم ينفخ يا واو زبر يو ميم زبر ما يوم يا نون پیش ين يوم ين فا زبر فا خا پیش خو يوم ينفخ من طغى ميم نون زبر من طا زبر طا من طا غين کھڑا زبر غا من طغى فتح قريب فاتا زبر فت حادو پیش حن فتح قاف زبر قا رايا زيري قري بادو پیش بن قريب فتح قريب من ثقلت ميم نون زبر من ثا زبر ثا من ثا قاف پیش قو من ثقو لام تا زبرلت من ثقلت أنزلنا همزة نون زبر أن زالام زبر زل
أنزل نون ألف زبونا أنزلنا شيء قدير شين يا زبو شيء همزة دو زير إن شيء قاف زبق دال يا زير دي قدي شيء قدي رادو بشر شيء قدير. الحمدللہ اس طرح ہمارا تختی نمبر 10 یعنی لیسن نمبر 10 مکمل کمپلیٹ ہو چکا ہے، اور کل انشاءاللہ ہم تختی نمبر 11 پڑھیں گے جس میں الگ قاعدہ بیان کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں سمجھ میں آیا ہوگا۔ اور جو حضرات جیسا کہ پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ آن لائن کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے قرآن، تو کوئی فیس نہیں، کوئی چارج نہیں، نِشُلک سیوا ہماری طرف سے ہے۔ ہم آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آپ ڈسکرپشن میں جا کر ہمارے واٹس ایپ نمبر لے اور پرسنل پہ میسیج کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ، شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔